شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک انتہائی مہم عنوان کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جس کی طرف توجہ ہونا ضروری ہے۔ قرآن اور آیات میں اگر غور کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر فعل کا ایک اثر ہوتا ہے، ہر کام کا ایک اثر، یا یوں کہوں ہر کام کا ایک نتیجہ اور رزلٹ، اور اس کا ایک عکس العمل ہوتا ہے۔ جس طرح نیک کام کرنے سے اس نیک کام کے کچھ اثرات ہیں، اسی طرح برے کام انجام دینے سے اس کے بھی برے اثرات ہوتے ہیں۔ قرآن اور روایت کی روح سے دیکھا جائے تو گناہ کے بھی کچھ اثرات ہیں، یا آثار ہے، یا عواقب ہے۔ اس کی دو قسمیں علماء کرام جو ہے اس آثار کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں۔ ایک آثار تشریعی ہے، ایک آثار تکوینی ہے۔ آثار تشریعی سے مراد مثلا کسی گناہ کے لیے شریعت مقدس نے کوئی حد معین کیا ہے، اس کی سزا جزا معین کی ہے۔ اور آثار تکوینی سے مراد وہ آثار ہے جو خواہ نخواہ اس گناہ کے ساتھ وہ اثر ہمیشہ موجود ہے، یا اس سے جدا نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر آثار تکوینی کو سمجھانے کے لیے یوں بیان کر سکتے ہیں کہ مثلا آگ کے ساتھ جو حرارت ہے، یا آگ میں جو جلانے کی صلاحیت ہے، یہ کیا ہے؟ آثار تکوینی ہے۔ یہ جدا نہیں کر سکتے اس جلانے کی صلاحیت کو، اس حرارت کو آگ سے جو ہے جدا نہیں کر سکتے، اسے آثار تکوینی کہتے ہیں۔ پس گناہ کے بھی اسی طرح کے آثار ہیں، ہم تشریعی طور پر، ہم تکوینی طور پر۔ قرآن میں بھی متعدد مقامات پر گناہ کے آثار خداوند علی اعلیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ میں اس درس کے لیے کوشش کروں گا ان گناہوں کی طرف اشارہ کروں جو امام سجاد علیہ السلام سے ابا خالد کابلی نے نقل کیا ہے، اور تقریباً 13 عناوین امام نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے ذیل میں گناہوں کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے، ان کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر امام بیان فرما رہے ہیں کہ ان ابی خالد الکابلی قال سمعت زین العابدین یقول الذنوب التي تغیر النعم البغی علی الناس۔ امام سجاد علیہ السلام سے ابا خالد کابلی نے ایک روایت نقل کی ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے سمعت زین العابدین، میں نے امام سجاد سے سنا ہے کہ فرماتے ہیں امام سجاد، وہ گناہ جو نعمت کو بدل دیتی ہیں، یعنی نعمت کو بدل دینے والے گناہ جو ہے امام سجاد بیان فرما رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ البغی علی الناس، نعمت کو بدل دینے والے گناہوں میں سے ایک کیا ہے؟ لوگوں پر ظلم کرنا ہے۔
اگر ظلم کرو گے تو جو نعمت خدا نے دی ہے وہ نعمت بدل دے کر جو ہے کیا ہے عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے. یعنی وہ نعمت کو چھین کر خدا نعمت کو چھین کر جو ہے اس کے جگہ پہ انسان عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے. والزوال عن العادة فی الخیر. دوسرے نمبر پہ امام ارشاد فرما رہے ہیں وہ عادت انسان جو ہے اچھے اور نیک کام کرنے کی انسان کی جو عادت ہے اس اچھے کام کی عادت کو چھوڑ کر جو ہے برے کام کی طرف انسان عادت کرے یا وہ اچھے نیک کام کو چھوڑ کر جو ہے برے کام کرنا شروع کرے تو اس صورت میں کیا ہے نعمت کو چھین لیتا ہے اور بلا میں گرفتار ہوتا ہے. واصطناع المعروف اور کیا ہے نیک کاموں کے لیے پہلے دعوت دیا کرتے تھے. اب یہ انسان جو ہے ان نیک کاموں کو چھوڑ کر جو ہے امر بالمعروف کو چھوڑ دیا ہے ترک کر دیا ہے نیک کاموں کی طرف دعوت دینے کو ترک کر دیا ہے. تو اس وجہ سے یا اس کام کی وجہ سے اس نیک کام کو یا امر بالمعروف کو چھوڑنے کی وجہ سے نعمت بدل جاتی ہے. وَكُفْرَانُ النِّعَمْ نعمت کا شکر کرنا چھوڑ دیا ہے. ان شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ قرآن میں بھی ہے. پس نعمت کی قدردانی ہونی چاہیے اور نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر نعمت کا شکر ادا نہیں کرو گے کفران نعمت کرو گے تو کیا ہے جو نعمت خدا نے عطا کی ہے وہ نعمت عذاب میں بدل سکتی ہے. اور اسی طرح کفران نعمت اور ترک شکر نہ کرنے کی وجہ سے بھی نعمت بدل سکتی ہے. اسی لیے قرآن مجید کی اس آیت سے امام زین العابدین علیہ السلام استشہاد فرماتے ہیں اور اس سے نتیجہ لیتے ہیں. فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. سورہ رات میں یہ آیت موجود ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک انسان اپنے اندر چینجی نہ لائے اس وقت تک جو ہے خدا کی طرف سے کوئی تبدیلی آسمان سے بن کے یا بنا کے ہماری طرف نہیں آئے گی. بس مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنے کردار کے مطابق اگر انسان اچھے کام کرو گے تو اس کے حساب سے اس کو اچھا نتیجہ ملے گا. اگر برے کام انجام دیں گے تو اس کا نتیجہ اور اس کا آثار بھی امام نے ذکر فرمایا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد